اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین جہلمیت میں یعنی بانی جہلمیت کے نزدیک غیر اللہ کو خدا، منی گاڈ، منی خدا، مخلوق گاڈ، کریٹڈ گاڈ یہ اعتقاد کرنا اس صورت یعنی کیس میں شرک و کفر ہوگا جب ان کی عبادت کو بھی جائز یا صحیح مانا جائے۔ اس کے برعکس اسلام میں غیر اللہ کے لیے عبادت یعنی ورشپ کا اعتقاد ایک مستقل انڈیپینڈنٹ شرک ہے، اور غیر اللہ کو منی گاڈ، منی خدا، مخلوق گاڈ، کریٹڈ گاڈ یہ اعتقاد کرنا ایک مستقل شرک ہے۔ پس اگر کوئی اس کا قائل ہو کہ قیامت کے بعد اللہ ایسے منی گاڈز، منی گاڈیسز، کریٹڈ گاڈز، کریٹڈ گاڈیسز، منی خدا وغیرہ بنائے گا، یا قیامت سے قبل یا بنا چکا ہے، تو وہ کافر و مشرک ہے، خواہ وہ عبادت یعنی ورشپ صرف آلمائٹی گاڈ یعنی اللہ کے لیے خاص کرتا ہو، اور منی گاڈز، کریٹڈ گاڈز وغیرہ کی عبادت کا منکر ہو، یعنی وہ کہے کہ منی گاڈز، کریٹڈ گاڈز وغیرہ تو بنیں گے مگر ان کی عبادت ناجائز ہوگی اور نہ صحیح ہوگی۔ اسی طرح یعنی سملرلی جس کا عقیدہ یعنی بلیف ہو کہ کوئی غیر اللہ نہ منی گاڈ بن سکتا ہے، نہ منی خدا بن سکتا ہے، نہ میگا خدا بن سکتا ہے، نہ آلمائٹی خدا بن سکتا ہے، اور نہ کریٹڈ خدا بن سکتا ہے وغیرہ، نہ قیامت سے قبل اور نہ قیامت کے بعد، مگر ان کی عبادت بغیر کسی بھی قسم کا خدا اور گاڈ بنے جائز و صحیح ہوگی یا ہو سکتی ہے، خواہ قیامت سے قبل یا قیامت کے بعد، تو وہ بھی کافر مشرک ہے۔ یعنی کوئی کہے کہ بھائی قیامت کے بعد یا قیامت سے پہلے نہ کوئی منی گاڈ بنے گا، نہ کریٹڈ گاڈ، ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو بغیر منی گاڈ بنے، بغیر کریٹڈ گاڈ بنے ان کی عبادت جائز ہو جائے گی، تب بھی وہ کافر مشرک ہے۔ تو یہ دو الگ الگ شرک ہیں، اور اگر کوئی دونوں کا ہی قائل ہو تب بھی وہ کافر و مشرک ہے۔ یعنی دیکھیے دوسری صورت میں بھی کافر و مشرک اور پہلی صورت میں بھی، یعنی کوئی منی گاڈ کا قائل ہو، خواہ قیامت سے پہلے منی گاڈ بننے کے قائل ہو یا قیامت کے بعد، تو بھی وہ کیا کہتے ہیں کافر و مشرک ہے۔ اور کوئی منی گاڈ کا قائل تو نہ ہو مگر صرف اس کا قائل ہو کہ بعض غیر اللہ کی، کسی غیر اللہ کی عبادت جائز ہو جائے گی، تب بھی وہ کافر و مشرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی میں نے اہم پوائنٹ بیان کیا ہے۔ جو ہر دو کا قائل ہو، یعنی منی گاڈ، مخلوق گاڈ کے بننے کا بھی قائل ہو اور ان کے ورشپ کا بھی قائل ہو، یعنی ان کے ورشپ کے جائز یا صحیح ہونے کا بھی قائل ہو، وہ بھی کافر و مشرک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی مخلوق گاڈ کا قائل ہو تب بھی وہ کافر و مشرک ہے، خواہ اس مخلوق گاڈ کے عبادت کا منکر ہو۔ اور اگر کوئی کسی غیر اللہ کو نہ تو مخلوق گاڈ مانے، نہ غیر مخلوق گاڈ مانے، اور نہ منی گاڈ مانے، نہ میگا گاڈ مانے، نہ المائٹی گاڈ مانے، بلکہ کسی بھی طرح کا خدا نہ مانے، اور نہ کسی بھی قسم کا گاڈ مانے، بلکہ کہے کہ بس کسی غیر اللہ کی عبادت اللہ جائز کر دے گا یا اس کی جائز یا صحیح ہو جائے گی، تو ایسا شخص بھی کافر مشرک ہے۔ کوئی یہ دونوں کا ہی قائل ہو کہ منی گاڈ بھی بنے گا، اس کی عبادت بھی ہوگی، تو بھی وہ کافر و مشرک ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہ ساری باتیں نوٹ کر لی، تو اب یہ کہہ دینا کہ بھائی وہ بعض حضرات جو دفاع میں کہہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ تو منی گاڈ مانتا ہے مگر عبادت کا تو نہیں قائل، تو یہ بھی ایسا کہنے والا بھی کافر و مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ اس کا قائل ہے کہ منی گاڈ جو ہے وہ تو بنیں گے مگر ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ حالانکہ منی گاڈ بننے کا قائل ہونا ایک مستقل کفر ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کا قائل ہونا یہ بھی ایک مستقل کفر ہے، اور جو دونوں کا قائل ہے وہ بھی ایک مستقل کفر ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ کفر ساتھ ساتھ شرک بھی ہے ہر جگہ۔ تو آپ کو میں نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اب بھی کسی کو اگر کوئی شک ہے کہ یہاں کوئی توحید مل رہی ہے مذہب جہلمیہ میں، تو اس کو اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے،
تو میں اس کے بارے میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. ایسے مجھے یقین ہے کہ جو منی گاڈس کا قائل ہے وہ ہنود کی جانب متوجہ ہوگا، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ اسلام سے بجائے ہندو مذہب قبول کر ہی لے گا. ایسا ہی لگتا ہے. خیر اب وہ تو پہلے اسلام میں نہیں ہے. ہاں یوں کہیے کہ مذہب ہندو یعنی ہندو مت براستہ جہلمیت، یا پھر وہ مرمنزم کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے، میں نے اس پہ کافی لیکچرز بنا چکا ہوں. اب مزید کوئی اور سوال یا کوئی استدلال ملا تو اس پہ بھی انشاءاللہ رد کریں گے. اب یہ ایک ایسے اور بھی ہے جس پر کچھ حضرات نے کہا ہے کہ ایک اور دفعہ آپ تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں. والسلام.